موبائل فون الیفاڈوشن اور جینیریشن زیڈ ایک تحقیقی جائزہ ہے۔ تمہید اور تعارفی خیال۔ آج کا دور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں ایک طرف موبائل فون نے ہماری زندگی آسان بنائی ہے، وہیں دوسری طرف اس نے نئے مسائل بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ اگرچہ موبائل فون رابطے، تعلیم، کاروبار اور معلومات تک رسائی کے لیے انتہائی مفید ہیں، لیکن جب ان کا استعمال ضرورت سے زیادہ اور بے قابو ہو جائے تو یہ الیفاڈوشن نشے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ الیفاڈوشن صرف بڑوں تک محدود نہیں بلکہ سب سے زیادہ بچوں اور نوجوانوں، خاص طور پر جینیریشن زیڈ کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو پیدا ہوتے ہی اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے ماحول میں پلی بڑھی ہے، اس لیے ان کا موبائل فون کے بغیر زندگی کا تصور بھی مشکل لگتا ہے۔ یہ مضمون وضاحت کرتا ہے کہ موبائل الیفاڈوشن کیا ہے، اس کے اسباب و اثرات کیا ہیں، اور والدین و اساتذہ اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں۔ 2 موبائل الیفاڈوشن مفہوم، اسباب اور اثرات۔ الف موبائل الیفاڈوشن کیا ہے؟ موبائل الیفاڈوشن وہ کیفیت ہے جب کوئی شخص موبائل کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور روکنے کی کوشش کے باوجود اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص سگریٹ، چائے یا منشیات کا عادی ہو جائے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں لت کسی مادے کی نہیں بلکہ اسکرین کے استعمال کی ہے۔ بے اسباب موبائل الیفاڈوشن کے کئی بڑے اسباب ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشنز اور فوری انعام۔ جب بھی موبائل پر نوٹیفیکیشن آتا ہے، دماغ یہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی اہم بات ہو۔ لائک یا کمنٹ ملنے سے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے جو خوشی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ خوشی وقتی ہوتی ہے، مگر انسان بار بار اس کے پیچھے جاتا ہے۔ 2 بوریت اور وقت گزاری۔ آج کل بچے جب بھی فارغ ہوتے ہیں یا اکیلے بیٹھتے ہیں، موبائل کھول لیتے ہیں۔ کتاب پڑھنے، کھیلنے یا والدین سے بات کرنے کے بجائے موبائل ان کی سب سے بڑی پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ 3 سماجی موازنہ اور دباؤ۔ سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنی بہترین زندگی دکھاتا ہے۔ جب ایک بچہ اپنی عام زندگی کا موازنہ دوسروں کی پرفیکٹ پوسٹس سے کرتا ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور مزید وقت اسکرین پر گزارتا ہے۔ 4 جذباتی خلا۔ اگر بچے کو توجہ محبت کم ملے تو وہ موبائل میں سکون تلاش کرتا ہے۔ جیم یا اثرات۔ موبائل الیفاڈوشن کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ذہنی صحت پر اثرات، انزائٹی، ڈپریشن، غصہ اور چڑچڑاپن، تعلیمی کارکردگی، پڑھائی پر توجہ کم ہونا، ہوم ورک میں سستی، جسمانی صحت، آنکھوں کی کمزوری، سر درد، نیند کی خرابی اور سماجی تعلقات، والدین، بہن بھائی اور دوستوں سے فاصلہ۔ 3 نفسیاتی اور سماجی پہلو۔ الف نفسیاتی پہلو۔ ڈوپامین کا نظام۔ ہر نوٹیفیکیشن ایک انعام کا سگنل دیتا ہے۔ یہ سگنل دماغ کو بار بار موبائل کھولنے پر مجبور کرتا ہے۔ خود اعتمادی۔ بار بار دوسروں کی پوسٹس دیکھ کر بچہ سوچتا ہے کہ وہ کم تر ہے۔ اس سے خود اعتمادی ختم ہوتی ہے۔ خود کنٹرول کی کمی۔ شروع میں بچہ سوچتا ہے صرف 5 منٹ دیکھوں گا، لیکن وہ گھنٹوں گزر دیتا ہے۔ بے سماجی پہلو۔ موبائل کی وجہ سے گھر کے اندر بیٹھے لوگ بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے بچے آن لائن گیمز کھیلتے ہیں۔ جو بچہ موبائل استعمال نہ کرے وہ اپنے ہم عمروں میں پسماندہ یا بورنگ سمجھا جاتا ہے۔ 4 جینیریشن زیڈ اور موبائل کا استعمال۔ یہ نسل موبائل کے بغیر کبھی نہیں رہی۔ اس کی خصوصیات ہیں پڑھائی، کھیل، موسیقی، حتیٰ کہ میل جول بھی موبائل پر ہے۔ کتاب پڑھنے یا باہر کھیلنے کے بجائے یہ بچے اسکرین پر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ یہ نسل ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال میں ماہر ہے، لیکن اصل دنیا کے مسائل سے نمٹنے میں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ 5 والدین اور اسکول کا کردار۔ والدین خود مثال قائم کریں۔ اگر والدین موبائل کم استعمال کریں تو بچے بھی کریں گے۔ 2 اصول بنائیں۔ گھر میں فون فری زون مقرر کریں جیسے کھانے کی میز یا بیڈ روم۔ 3 متبادل دیں۔ بچوں کو کھیلوں، کتابوں اور ہابیز میں شامل کریں۔ 4 بات چیت کریں۔ بچوں سے دوستی کریں، ان کی بات سنیں۔ اسکول کلاس رومز میں موبائل کے سخت اصول ہوں۔ طلباء کو ڈیجیٹل لٹریسی پڑھائی جائے تاکہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں۔ اساتذہ والدین کے ساتھ مل کر بچوں کی نگرانی کریں۔ 6
ممکنہ حل اسکرین ٹائم کنٹرول ایپس کا استعمال، غیر ضروری نوٹیفیکیشن بند کرنا، دن کے مخصوص اوقات موبائل سے دور رہنا، موبائل کے بجائے کھیل، کتاب آرٹ میوزک کو فروغ دینا، ہفتے میں ایک دن فون فری ڈے منانا۔ 7 عملی تجاویز 20-20-20 اصول اپنائیں، ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ دور دیکھیں، رات کو موبائل بیڈ روم سے باہر رکھیں۔ رات کو موبائل بیڈ روم سے باہر رکھیں، نیلی روشنی فلٹر استعمال کریں تاکہ نیند خراب نہ ہو، بچوں کے ساتھ فیملی گیمز باہر کی سرگرمیوں کا اہتمام کریں۔ 8 نتیجہ، موبائل فون ایک نعمت بھی ہے اور ایک بڑی آزمائش بھی۔ اگر ہم نے اسے صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا تو ہماری نسل ذہنی، جسمانی اور سماجی مسائل میں گنر جائے گی۔ والدین، اساتذہ اور خود نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ موبائل کو ضرورت کے تحت استعمال کریں اور حقیقی زندگی کے تعلقات اور سرگرمیوں کو ترجیح دیں۔ یہی ایک صحت مند اور کامیاب مستقبل کی ضمانت ہے۔